اچھا جی، آپ نے سوال کیا کہ موٹیویشن کی کوئی بات بتائیں. اب موٹیویشن کا تو پہلے یہ سمجھو نا یہ ہے کیا. موٹیویشن کی آج کل بڑی اچھی اچھی باتیں آپ کو سننے میں ملیں گی، نیٹ پہ بھی ہے، باقی بھی اب ہر جگہ جو بھی ہوتا ہے، مسجد کے مولوی صاحب سے لے کے اور آپ کے ٹیچرز، آپ کے ابا حضور، ہر جگہ بڑے چھوٹے آپ کو بس موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام کرو وہ کام کرو. لیکن میرے نزدیک جو اصل چیز ہے وہ موٹیویشن نہیں ہے. موٹیویشن سے ایک آگے کی چیز ہے جس کے بارے میں آج میں بات کروں گا. وہ اصل چیز ہے کہ اگر آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہو تو آپ کو پریکٹیکل ہونا پڑے گا. موٹیویشن بڑی اچھی ہے اور اس کی مثال ہم یوں لے سکتے ہیں جیسے ایک گاڑی ہوتی ہے، وقتی طور پہ اس کی بیٹری وغیرہ فیل ہو گئی اور وہ سٹارٹ نہیں ہو رہی، تو آپ کسی کو کہتے ہو بھائی صاحب آ جائیں تھوڑا ہیلپ کر دیں، دھکا لگا دیں. تو روڈ پہ 2-3 بندے آتے ہیں اور آپ کو دھکا دیتے ہیں اور دھکے سے وہ تھوڑی دیر کے لیے ایک پش ملتا ہے گاڑی کو. اس پش کے نتیجے میں گاڑی سٹارٹ ہو جاتی ہے. اب جس طرح وہ پش دینے والے جو لوگ ہیں جو آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں، وہ آپ کی اتنی ہیلپ کر سکتے ہیں کہ کچھ میٹرز تک وہ گاڑی کو دھکے کے زور پہ لے جا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ انہیں یہ کہو کہ بس یہ پش آپ مجھے پش کرتے رہو اور میں جاتا جاؤں اور اپنی منزل تک، گھر تک، جہاں بھی آپ جا رہے ہو وہاں تک پہنچ جاؤں، تو اٹ از امپاسبل، اور ایسا کوئی بھی نہیں کرے گا. تو یہ موٹیویشن کی جو لیکچرز وغیرہ ہوتی ہیں، یہ باتیں ہوتی ہیں، یہ آپ کو وہی وقتی پش دیتے ہیں تاکہ ایک بندہ ہے جو اپنے روٹین میں جا رہا ہے، جس میں اس کو کوئی خیال ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں جانا ہے اس کو اصل میں اور کس راستے پہ وہ لگا ہوا ہے. تو وہ موٹیویشن آپ کو فار ویری اسمال انٹرول آف ٹائم آپ کو ایک انرجی دیتی ہے، آپ کو ایموشنل کر دیتی ہے. بیسکلی ایموشنز ہوتے ہیں انرجی ان ایکشن، انرجی ان موشن. تو وہ آپ کو وقتی طور پہ ایک ایموشن ملیں گے. آپ سنتے ہیں، چاہے وہ ریلیجس کسی لیکچر کو آپ سن لو، آپ فوراً موٹیویٹ ہو جاتے ہو. اچھا جی، آج کے بعد تو نماز بھی پڑھنی ہے اور روزے بھی ٹائم پہ رکھنے ہیں اور تہجد کے لیے بھی اٹھنا ہے، اور وقتی طور پہ 3-4 دن اس کا اثر رہے گا اور آپ کافی انرجیٹک فیل کرو گے. کیونکہ اس لیکچر نے بیسکلی کیا کیا ہے آپ کے ساتھ، آپ کی ایموشنز کو ٹچ کیا. ان ایموشنز کے زیر اثر ابھی آپ اس وقت انرجی میں ہو اور آپ چاہتے ہو کہ یہ کام آپ کرو گے. لیکن ہوتا کیا ہے، آپ گئے ہو سروزے پہ، وہاں پہ آپ نے کسی پہلے متاثر ہوئے ہو، کسی 2-3 لیکچر سنے ہیں، پھر سروزے پہ چلے گئے ہو. وہاں پہ جیسے ہی سروزے سے واپس آتے ہو تو آپ کہتے ہو 5 ٹائم کی نماز بھی میں نے پڑھنی ہے اور ہر چیز کو میں نے اکارڈنگلی کرنا ہے جس طرح ہونی چاہیے. 2-3 دن بعد آپ دیکھتے ہو کہ وہی پھر آپ کی انرجی پھر ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر آپ کی سستی، کاہلی، تناسانی، یہ آپ پہ حاوی ہو جاتے ہیں، لیک آف ڈسپلن، اور آپ کی روٹین وہی واپس سے پہلے والی بن جاتی ہے. تو جو موٹیویشن تھی وہ تھوڑے عرصے بعد جا کے ختم ہو جاتی ہے. اب یہ ایک مسئلہ ایسا ہے جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ موٹیویشن وقتی طور پہ دھکا سٹارٹ کے لیے تو آپ کو تھوڑی انرجی دے دیتی ہے، لیکن اس کو سسٹین کرنا، اس کو آگے لے کے جانا، وہ آپ کا اپنا کام ہے. اور وہ کام کیسے ہوگا، اس پہ میں آج تھوڑی سی بات کروں گا. کہ جب بھی آپ کو انرجی مل گئی، آپ کسی کام کرنے کا آپ نے ٹھان لی، تو اپنے آپ کو ڈسپلن کرو. فرسٹ اینڈ موسٹ امپارٹنٹ تھنگ، ڈسپلن اینڈ یور روٹین. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ مسئلہ کہاں پہ آتا ہے کہ جہاں پہ آپ کی موٹیویشن ختم ہوتی ہے، اور اس کو کون سا ایسا فیکٹر جو کھا جاتا ہے. جو ہی ایکچولی آپ کی جو لائف چل رہی ہے، آپ اپنی روٹین پہ چل رہے ہو، اینڈ روٹین ہے آپ کی عادات. صبح سویرے آپ کو ایک خاص طریقے سے اٹھنا، پھر آپ کے ایک ٹریڈیشنل ریچولز ہیں. کوئی بچہ ہوگا وہ نماز پڑھنے جائے گا، کوئی ہے وہ برش کرے گا، نہائے گا، اس کے بعد اس نے کام پہ جانا ہے، کوئی کام پہ چلا جاتا ہے، کوئی کالج چلا جائے گا، کسی کا کوئی اور کام ہے، کوئی بزنس میں چلا جاتا ہے. اور اس کے بعد وہی اس کی اپنی روٹین. یہ روٹین ہے جو آپ کو ڈاؤن کر کے رکھتی ہے. بیسکلی آپ کی جو ہیبٹس ہیں وہ ہیبٹس اچھی نہیں ہیں، وہ ہیبٹس کامیاب لوگوں والی نہیں ہیں. اور آپ کو جو چیز آپ ہو، یہ آپ کی سوچ اور آپ کی ہیبٹس بناتی ہیں. جس طرح کی آپ کی ہیبٹس ہوں گی اسی طرح ہی آپ کا روٹین جائے گا.
تو ایکچولی جیسے ہی آپ نے موٹیویشن لی تو موٹیویشن نے وقتی طور پہ آپ کو انرجی دے دی، لیکن اب کام کرنے پہ مجبور کون آپ کو کرے گا؟ آپ اس طرح سمجھیں کہ وہ اپنی عادات کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہو، اس دلدل سے باہر آنا ہے، ان عادات کو چینج کرنا ہے۔ عادات کو چینج کرنا ایک بہت مشکل کام ہے، کیونکہ اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم ہمارا ایک روٹین ہے اور ہم اس کو کرتے چلے آئے ہیں۔ ہماری صرف وہ ایک ایکشن نہیں ہے جو ہم بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں، بلکہ اس ایکشن کے زیر اثر ہمارے مائنڈ کی پروگرامنگ ایسے ہو گئی ہے، ہمارے وہ جو نیورونز کا کنیکشن ہے وہ ایسے بلڈ ہو گیا ہے جس کو آسانی سے نہیں توڑا جا سکتا۔ اب اس میں جتنی بھی بیڈ ہیبٹس ہیں، پہلے تو آپ نے ان ہیبٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کون کون سی ایسی ہیبٹس ہیں جن کی وجہ سے آپ اپنا ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکتے۔ آپ پلان بناتے ہو، ٹائم ٹیبل بناتے ہو کہ میں نے یہ کام بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ سے وہ ٹارگٹ اچیو نہیں ہوتا۔ اب ٹارگٹ اچیو نہ ہونے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے جو میں نے آپ کو بتائی، وہ ہے وہ آپ کی روٹین، اور ان کی وجہ ہے وہ آپ کی عادات۔ عادت کو ڈیفائن ایسے کرتے ہیں وہ کام جو آپ وداؤٹ اینی انٹینشن کرتے ہو، وداؤٹ اینی انٹینشن آپ کا سب کانشیس مائنڈ میں وہ چیز ہے اور وہ آپ آٹومیٹکلی ریپیٹ کرتے ہو۔ اب عادت بنتی کیسے ہے؟ اس کے لیے اگزامپل میں آپ کو دوں کہ لیٹ سپوز جب آپ نے فرسٹ ٹائم آپ موٹر سائیکل چلانا سیکھتے ہو، تو موٹر سائیکل چلایا تو اس وقت آپ کی سائیکو موٹیو ڈومین جو ہے مائنڈ کی وہ بھی اتنی ایکٹیو نہیں ہے۔ اب یہ سائیکو موٹیو ڈومین وہ ہوتی ہے جس میں آپ چلنا پھرنا، ہاتھ پاؤں کی حرکت والی جو انٹیلیجنس ہے، میں اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، ابھی تک وہ ایک ردم میں نہیں آئی، آپ کی سائیکو موٹیو انٹیلیجنس نے بھی سیکھا نہیں ہے۔ تو موٹر سائیکل میں جیسے ہی آپ نے کہیں پہ روکنا ہوتا ہے تو آپ جب دیکھتے ہو کہ جی کلچ بھی دبانا ہے، بریک بھی لگانی ہے، گیئر کو بھی شفٹ کرنا ہے لوور گیئر کی طرف، اب ان تینوں چیزوں کو بیلنس میں کیسے کروں؟ تو اکثر آپ دیکھتے ہو کہ موٹر سائیکل یا بند ہو جاتا ہے یا آپ ایکسیڈنٹ کر جاتے ہو۔ اب ریس کتنی دینی چاہیے، ریس کا بیلنس، بریک کتنی لگانی چاہیے، ہارڈ لگاؤ یا سافٹ لگاؤ یا آہستہ سے روکو یا ایک دم رک جائے، اور گیئر کس ٹائم نکالنا ہے، یہ آپ کے لیے بہت بڑا ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ جو ہی موٹر سائیکل آپ سٹارٹ کرتے ہو تو اس وقت تھوڑا مشکل ہوتی ہے آپ کو، اینڈ کرنے کے لیے جب اس کو روکنے والے ہوتے ہو تب بھی تھوڑا سا آپ کو مسئلہ ہوتا ہے۔ لیکن اوور دا پیریڈ آف ٹائم جب آپ اس چیز کو بار بار کرو گے، ریپیٹ کرتے رہو گے، آپ نے مہینہ چلائی، 2 مہینے چلائی، آپ کی پریکٹس ہو گئی، تو وہ سٹارٹ والی وہ جو بگنرز ڈیفیکلٹی ہوتی ہے وہاں سے آپ باہر آ جاؤ گے۔ اب اس کے بعد جو نیکسٹ سٹارٹ ہوتا ہے، جتنا عرصے تک آپ اس کو پریکٹس کرتے رہو گے، اب آپ کو سالوں ہو گئے ہیں آپ موٹر سائیکل چلاتے ہو، تو جب بھی کبھی آپ کو دیکھتے ہو آگے ہرڈل آ رہی ہے، کوئی کھڈا آ رہا ہے، ٹریفک جیم ہے، میں نے ادھر بریک لگانی ہے، تو آپ سوچ کے وہ کام نہیں کرتے کہ کس ریس کو میں نے کس لیول تک کم کرنا ہے، کلچ کو کتنا دبانا ہے، یا گیئر کو کس لیول پہ کس سپیڈ پہ میں نے لوور گیئر میں شفٹ کرنا ہے۔ تو یہ چیز آپ کا مائنڈ ایک آٹو پائلٹ موڈ پہ آٹومیٹکلی کر رہا ہوتا ہے، یہ بن جاتی ہے آپ کی عادت۔ سو عادت وہ ایکشن ہے جو ریپیٹ ہوتا رہے اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم۔ ہر وہ چیز جو ہم انٹینشنلی کرتے ہیں، ہم اپنے مائنڈ کا وہ حصہ جو ہمارے کنٹرول میں ہے، کانشیس مائنڈ، اس کو یوز کرتے ہوئے کرتے ہیں، وہ ہمارے ایکشنز ہوتے ہیں، اور وہ ایکشنز جو ہمارے بار بار ریپیٹ ہوتے رہیں اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم، وہ ہماری سب کانشیس مائنڈ کا حصہ بن جاتے ہیں، اور سب کانشیس مائنڈ آٹو پائلٹ موڈ پہ اس چیز کو ریپیٹ کرتا رہے گا ہمیشہ کے لیے، جس میں ہمیں دوبارہ سے وہ انرجی نہیں لگانی پڑتی، اپنا دھیان نہیں لگانا پڑتا، سسٹم آٹومیٹک کام کرتا ہے، تو وہ ہماری عادت بن گئی۔ اب یہ عادت کو ڈیفائن کرنے کے بعد ہم مین جو بات کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ یہ جو عادات ہوتی ہیں ہماری بری عادات، وہ ہمیں دلدل کی طرح پھنسا کے رکھتی ہیں اپنی انوائرمنٹ میں، اپنے حالات میں، اور جب بھی ہم ان سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، موٹیویشن کو کوئی لیکچر سنتے ہیں، اچھے اچھے موٹیویشن سپیکرز کو آپ دیکھو، آپ وزٹ کرو سیمینارز کو، لوگوں سے ملو، آپ وقتی طور پہ موٹیویٹ ہو جاتے ہو، آپ اس دلدل سے باہر آنے کے لیے کوشش کرتے ہو، تھوڑا سا سر نکلا، ایک ہاتھ نکلا،
لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ دلدل آپ کو واپس اپنے اندر واپس کھینچ لیتی ہے. اب یہ دلدل ہے آپ کی بیڈ ہیبٹس کی عادات. آپ کی جو بیڈ ہیبٹس ہیں، اب اس پہ اگر دیکھا جائے تو بیڈ ہیبٹ میں سب سے جو بری عادت ہے جو عموماً ہماری یوتھ میں پائی جاتی ہے، دیٹ از پروکریسٹینیشن، یا کسی بھی چیز کو ایس یو کرنا. سمپلی اسپیکنگ، آج کا کام کل پہ چھوڑنا. جو کام آپ ابھی کر سکتے ہو اس کو چھوڑتے ہو تھوڑی دیر بعد کے لیے. اب آپ اس کو سستی کہہ لو، کاہلی کہہ لو، تناسانی کہہ لو. اب وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو کام جس کو آپ کر رہے ہو اس کی امپورٹنس، اس کی اہمیت آپ کے مائنڈ میں اتنی زیادہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپ اس کے لیے بڑا پلان کرتے ہو کہ یہ کام میں نے آج کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، لیکن وہ ہو نہیں پاتا. اب پروکریسٹینیشن ہو گئی. دوسرا، آپ کے پاس ٹائم مینجمنٹ کا نہ ہونا. آپ ٹائم کو مینیج نہیں کر سکتے اچھی طرح سے، تو جس کی وجہ سے وہ آپ اسی دلدل میں پھنسے رہتے ہو. اب پورے ٹائم مینجمنٹ کے بعد ہمارے پاس ایک اور چیز جس نے آج کل ہماری یوتھ کو بڑا خراب کیا ہوا ہے، دیٹ از سوشل میڈیا کا استعمال. سوشل میڈیا ایک چیز آ گئی، ایک نئی چیز جب آتی ہے تو بازار میں جب بھی کوئی چیز مارکیٹ میں آئے گی، آپ جا کے اس میں موٹر سائیکل لیتے ہو، گاڑی لیتے ہو، موبائل لیتے ہو، ٹی وی لیتے ہو، تو اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا یوزر مینول ملتا ہے جس میں طریقہ لکھا ہوتا ہے کہ اس چیز کو آپ کیسے استعمال کرو گے. اب ایک چیز بن تو گئی ہے، آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہے، لیکن آپ کو کبھی بھی کسی نے گائیڈ نہیں کیا. نہ سوسائٹی گائیڈ کرتی ہے، نہ آپ کو مولانا صاحب گائیڈ کرتا ہے، نہ ٹیچرز گائیڈ کرتے ہیں، نہ ہی کوئی نیٹ وغیرہ پہ ایسا آپ کو کوئی ٹیچر ملتا ہے، کوئی گائیڈ ملتا ہے، کوئی مینٹر ملتا ہے جو آپ کو موبائل کے ساتھ کیسے جینا ہے. اب ایک تو وہ بات ہے کہ یا تو پھر ہم سرے سے ڈینائل میں چلے جاتے ہیں کہ جی یہ موبائل ہے، یہ اس کو بالکل ہی چھوڑو. بچے کو کہتے ہیں جی موبائل کو تم نے ہاتھ ہی نہیں لگانا. ناؤ دس از امپاسبل. اب حالات چینج ہو گئے ہیں اور ایک چیز آ گئی ہے اور یہ ریئلٹی ہے. ریئلٹی سے انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا. اب یہ موبائل کو آپ نے سیکھنا ہے کہ اس کو کس طرح سے آپ نے یوز کرنا ہے اور کتنا یوز کرنا ہے. ایکسیسو یوز، انکنٹرولڈ یوز آپ کو اس طرف لے کے چلا جاتا ہے جس میں آپ ایڈکٹ ہو جاتے ہو موبائل کے. ایون اس سے اگر بڑی بات ہم کریں اسکرینس کی، بچے ہوتے ہیں گیمز کے دیوانے، سوشل میڈیا کے، ٹک ٹاک، اور یہ چیز آپ بنا رہے ہو، ٹی وی ہے، موبائلز ہیں، ڈراماز آج کل آ گئے ہیں، تو اسکرین کی آپ کو ایک لت لگ جاتی ہے، چسکا لگ جاتا ہے. اسکرین بڑی ایڈکٹیو چیز ہے. تو یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے جو ہماری یوتھ میں ہے. اب یہ عادت ہے اس کی. اس عادت کی وجہ سے ہماری لائف میں ایک کیوس آ جاتی ہے. لائف میں کیوس کا مطلب اس کی سوچوں میں ایک قسم کی انتشار ہوگا. ڈائریکٹڈ سوچیں نہیں ہوں گی، بس ویسے جس طرح ہوا چل رہی ہے. ہوا مشرق سے چل رہی ہے تو پتے اس ڈائریکشن میں ہلنے لگ جائیں گے، اور اگر شمال کو چل رہی ہے تو اسی ڈائریکشن میں پتے ہلنے لگ جائیں گے، جھنڈا ہلنے لگ جائے گا. تو جو بھی چیز چل رہی ہے، تو آپ نے اپنے دماغ کو، سوچ کو ہوا کے تابع نہیں رکھنا. آپ نے کنٹرول کرنا ہے اپنی تھاٹس کو. آپ کی تھاٹس بڑے ارینجڈ ہونی چاہیے. تھاٹس کا ارینج نہ ہونا یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے جو آپ کی روٹینز بناتی ہیں. اب کچھ میں نے آپ کو یہ باتیں بتائیں، یہ ساری آپ کی وہ ال ہیبٹس ہیں، بیڈ ہیبٹس ہیں، انوانٹیڈ ہیبٹس ہیں. یہ آپ کو ایک چکر میں الجھا کے رکھتی ہیں. آپ نے بڑا پلان بنایا کہ آج اس دن میں نے فلاں سبجیکٹ کا فلاں ٹاپک کلیئر کرنا ہے، لیکن جیسے ہی آپ ٹاپک اٹھا کے بیٹھے، فوراً دوست کا فون آ گیا، چلیں آج ہم نے باہر جانا ہے، کھانے کا پروگرام ہے، موسم بڑا اچھا ہے. آپ نے اس کو فورگو کر کے اپنے عادت کو فالو کیا، اپنے انسٹنکٹ کو فالو کیا، مزہ لینا چاہا آپ نے، ڈسپلن نہیں تھا آپ میں، تو وہ چیز رہ گئی. یا چلیں اگر آپ بک اٹھائی بیٹھ بھی گئے، تھوڑی دیر بعد آپ کا دل چاہتا ہے کہ جی موبائل میں دیکھوں فیس بک پہ کیا اپڈیٹس آئی ہیں،
وہ فلاں فلاں جگہ جو میں نے پوسٹ کی ہوئی تھی اس پہ کون کون سے کمنٹس آئے ہیں، کتنی لائکس آئی ہیں، وہ جو میں نے کمنٹ کیا تھا اس کے بدلے میں لوگوں نے کیا جواب دیا، واٹس ایپ پہ وہ فلاں فلاں گروپ میں کیا کیا چیز آئی ہوئی ہے. تو لوگ پاکستان کی میکسیمم آبادی ہمارے پاس ویلی ہے، نکمے لوگ ہیں جو اس طرح کام کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ بھی ان کے زیر اثر نہ چاہتے ہوئے بھی اس چکر میں چلتے آ رہے ہو. سو بات لمبی ہو جائے گی، بات کو سمیٹتے ہوئے بس یہی کرتے ہیں کہ موٹیویشن آپ کو وقتی طور پہ ایک انرجی دے سکتی ہے، لیکن وہ آپ کو منزل تک نہیں پہنچائے گی. منزل تک پہنچانے کے لیے آپ نے وہ جو آپ کی بیڈ ہیبٹس ہیں ان کو چینج کرنا بہت مسئلہ ہے. ایک اور مزے کا آئیڈیا ہے کہ آپ ان کو ریپلیس کر دو نئی عادات کے ساتھ، اچھی عادات کے ساتھ، اور وہ عادات چھوٹی چھوٹی عادات ہوں. جب آپ لائف میں ایک بہت بڑا چینج چاہتے ہو تو اس کے لیے بڑے بڑے شیر ہاتھیوں کو اور ان کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کرو. یہ جو پرانی آپ کی عادات ہیں یہ بہت بڑی اور گہرے ہیں، ایسے درخت ہیں جن کی جڑیں بہت نیچے تک ہیں. تو آپ اس طرح کرو کہ آپ نے اپنے لائف کے جنگل میں، لائف کے صحرا میں آپ دیکھتے ہو کہ جو درخت لگے ہوئے ان کو فی الحال آپ نہ چھوڑو، آپ نئے بیج لگاؤ، چھوٹے چھوٹے ہیبٹس، ایٹامک ہیبٹس کے نام سے. وہ ایک بک بھی ہے اس نام سے، بڑی مزے کی، پھر کبھی بات کریں گے اس بک پہ. یہ جو ایٹامک ہیبٹس ہیں اس کا مطلب ہے آپ چھوٹی چھوٹی ایسی عادات اپناؤ. چھوٹی سی عادت ہے لیکن آپ اس کو کنسسٹنٹلی کرتے رہو تو اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم اس کا کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ بہت بڑا ہوتا ہے، اور وہ آپ کو آ کے بہت بڑا فائدہ دے گی. تو اصل میں وہ جو چھوٹا آپ نے بیج لگایا نئی عادت کا، یہ عادت کے بیج سے ایک نئی عادت ابھرے گی اور اتنی بڑی ہو جائے گی کہ وہ جو آپ کے بیج ہیں جس کو آپ نے لگائے وہ درخت بنے ہوئے ہیں، ان کو جب خوراک کم ہو جائے گی وہ چھوٹے ہوتے جائیں گے اور یہ نئی عادت بڑھتی جائے گی. تو اس طرح سے آپ کے اندر جب اچھی عادات آئیں گی تو اچھی عادات کے ذریعے اثر آپ اپنے وہ جو لوپ ہولز ہیں آپ کی پرسنالٹی میں آپ اس کو کور کرو اور ٹائم کا بھرپور فائدہ اٹھاؤ جو آپ کو ملا ہوا ہے، کیونکہ یہ ٹائم دوبارہ نہیں ملے گا. اپنی اچھی ہیبٹس بناؤ اور یہ ہیبٹس آپ کو منزل تک لے کے جائیں گی. موٹیویشن نے آپ کو منزل پہ لے کے نہیں جانا، یہ گڈ عادات یہ وہ فیول ہے جو آپ کے انجن میں خود جلے گا اور اس کو آپ نے خود لے کے جانا ہے. اور نئی ہیبٹس کو اپنانا، پرانی ہیبٹ سے جان چھڑانا اور جو آپ کے ٹارگیٹس ہیں ان کو اچیو کرنا، اس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ واحد چیز ہے وہ ہے آپ کا فوکس، اٹینشن. آپ کی فوکس، اٹینشن اینڈ ڈسپلن. فوکسڈ اینڈ اٹینشن کے ساتھ آپ جب اپنی لائف میں ڈسپلن لاؤ گے تو ڈسپلن کا مطلب اوور دا لانگ پیریڈ آف ٹائم آپ نے ایک فائدہ لینا ہے، اس کی خاطر آپ وقتی مزے کو آپ نے چھوڑ دینا ہے. تو انشاءاللہ پھر ڈسپلن پہ بھی بات کریں گے. آج کی بات کو ادھر ہی وائنڈ اپ کرتے ہیں. سو آپ فوکس کرو آپ کی عادات پہ، بری عادات کو چھوڑو، اچھی عادات کو اپناؤ اور ایک اچھی لائف گزارو.